فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، حکمت 18 آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم یہ حکمات پڑھ رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر۔ آئیے سب سے پہلے ہم مولا کے اس کلام کی عربی کو مل کر پڑھتے ہیں۔ قال علیہ السلام فی الذین اعتزلوا القتال معه خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل۔ ترجمہ، آپ علیہ السلام نے میدان جنگ سے کنارہ کشی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے حق کو بھی چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس سے پہلے کہ ہم شرح و تفسیر پڑھیں، آئیے اس قول کی سند کے حوالے سے یہاں حاشیے میں بہت سی تفصیلات ہیں، مل کر جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرحوم شیخ توسی متوفی 460 ہجری قاف، انہوں نے اپنی کتاب امالی میں اس جملے کو تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ ایک مفصل حدیث کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ ابو بکر بزلی کہتا ہے کہ حارث بن ہود لیسی نے لام یہ سین چھوٹی ہے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، مجھے ایسا لگتا ہے کہ طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ، ان کے ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ حق پر تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حارث، تم نے صرف اپنے پاؤں کے نیچے دیکھا ہے، اپنے سر کے اوپر نہیں دیکھا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ کنایا ہے کہ تم نے چند ایک گزشتہ واقعات سن کر رائے قائم کر لی ہے، جبکہ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ حق و باطل کو شخصیات کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا، بلکہ پہلے حق کو پہچانو، اس کے ذریعے اہل حق اور باطل کو پہچانو، اور پھر ان کو کہ جنہوں نے اس سے پرہیز کیا۔ حارث نے کہا، آخر کیا قباحت ہے کہ میں بھی عبداللہ بن عمر اور سعد بن مالک کی طرح ہو جاؤں کہ جنگ جمل میں نہ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوئے اور نہ وہ مخالفت کی۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر اور سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص نے نہ صرف حق کی حمایت نہیں کی بلکہ باطل کی مدد بھی کی ہے، اور پھر یہ دونوں کب پیشوا تھے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ کتاب مصادر نہج البلاغہ کے مصنف یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جاحظ، یعقوبی اور ابن جوزی کے علاوہ بہت سارے محققین نے یہ واقعہ اپنی کتب میں تحریر کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 4 صفحہ 19۔ پھر لکھا ہے کہ کتاب تمام نہج البلاغہ میں بھی یہ واقعہ امام علیہ السلام کے مفصل قول سمیت ذکر ہوا ہے۔ حوالہ تمام نہج البلاغہ صفحہ 426۔ اور اب یہاں پر سامعین قول کی سند مکمل ہوئی، چلتے ہیں شرح و تفسیر کی جانب۔ اس میں ہیڈنگ ہے مذموم غیر جانبداری۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اس حکمت کی سند کے بیان میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ فرمان عبداللہ بن عمر اور سعد
ابن ابی وقاص جیسے برجستہ لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے جنگ جمل اور صفین میں نہ امام علیہ السلام کا ساتھ دیا اور نہ ان کے دشمن کا، بلکہ بعض غیر معقول وجوہات کو بہانہ بنا کر غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے حق کو تنہا چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی۔ اب آئیے تفصیلات مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے باطل کی مدد نہیں کی اور ہمارے مد مقابل نہیں آئے، لیکن قرآن فرماتا ہے، یہاں پر ہم پڑھیں گے سورہ حجرات آیت نمبر 9 کا ترجمہ، کہ سب مل کر اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے، یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف واپس آ جائے۔ حوالہ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ چونکہ انہوں نے حق کی مدد نہیں کی اور قرآن کے اس حکم کو نظر انداز کر دیا تو وہ یقیناً سرزنش اور ملامت کے مستحق ہیں۔ مورخین اس بارے میں اختلاف کا شکار ہیں، ان لوگوں نے سرے سے امام علیہ السلام کی بیعت کی بھی تھی یا نہیں، یا بیعت تو کی تھی لیکن جمل اور صفین میں امام علیہ السلام کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے شروع میں تو بیعت کی تھی، لیکن امام علیہ السلام نے اہل باطل کے ساتھ جنگ کا حکم دیا تو انہوں نے حکم عدولی کی، جبکہ بعض روایات کے مطابق انہوں نے شروع ہی سے امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی اکثریت کے برعکس امام علیہ السلام کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ مرحوم علامہ شوستری کا کہنا ہے کہ اکثر روایات کے مطابق ان لوگوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کبھی کی ہی نہیں تھی۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ مرحوم شوستری اور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 577۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے بیعت کی ہی نہیں تھی تو امام علیہ السلام ان سے کیوں توقع رکھ رہے تھے کہ وہ امام علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اور ان کے شانہ بشانہ اہل باطل کے خلاف جہاد کریں گے؟ اس سوال کا جواب بہت واضح ہے، اس لیے کہ پہلے تو تمام مسلمان اور مہاجرین و انصار امام علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے حجت تھی اور بیعت ترک کرنا بڑا گناہ تھا جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ دوسرے یہ کہ اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تھی پھر بھی ان کا حق تھا کہ وہ مسلمان ہونے کا تقاضا نبھاتے ہوئے قرآن کی آیات پر عمل کریں، جس طرح وہ اسلام کے باقی احکام یعنی کہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ پر عمل کر رہے تھے۔ اسی طرح انہیں اس آیت پر بھی عمل کرنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ۔ یہاں پر سامعین اس کا آیت کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، آگے لکھا ہے کہ یہ ایک اسلامی ذمہ داری تھی جس کا بیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک واضح حدیث بھی ان کے سامنے تھی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ حق سے بے پرواہ رہنے والا اور غیر جانبداری برتنے والا اور سکوت اختیار کرنے والا گونگا شیطان ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ مغنیہ جلد نمبر 4 صفحہ 227۔ پھر ہے کہ اور خاص طور پر ایسا رویہ اختیار کرنے والے اگر اسلامی معاشرے کی نامور شخصیات ہوں تو حق اور اہل حق کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب الف لام الف سین تے یہ عین الف بے الاستیعاب میں عبداللہ بن عمر کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ان کا کہنا تھا کہ اس دنیا کے متعلق کسی امر کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس ظالم گروہ کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 17۔ سامعین، یہاں پر
ہم نے شرح مکمل کر لی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.